बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टडी की एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी या ओटीएस के पेपर में आती हैं, तो आज जो है उनमें से हम कुछ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विद डिटेल जो है डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यू हैं तो वो ठीक हो जाएं। तो चलते हैं पहली एमसीक्यू की तरफ। पहली एमसीक्यू है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड खुतबा हज्जतुल विदा ऑन विच हिल। नबी पाक ने कौन सी पहाड़ी पे खड़े होके खुतबा हज्जतुल विदा डिलीवर किया था? तो ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका ठीक है। अच्छा, जबल रहमत। और इसके अलावा इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यू आती है। वो एमसीक्यू आ सकती है कि खुतबा हज्जतुल विदा कब दिया गया था? तो ये 10 हिजरी को दिया गया था। कब? 10 हिजरी को। और इसके अलावा इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू इस तरह की भी आ सकती है कि अगर वो जो है ना ये डेट एडी में पूछ ले तो ये 632 एडी में ये खुतबा हज्जतुल विदा जो है दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि हाउ मैनी टाइम्स वर्ड कुल हैज़ बीन रिपीटेड इन द होली कुरान। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल कितनी बार रिपीट हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 332 बार। इसके अलावा जो है नमाज के रिलेटेड भी एक एमसीक्यू इस तरह का आता है कि नमाज के बारे में कुरान मजीद में कितनी बार जो है कहा गया है? तो 700 बार जो है। कितनी बार? 700 बार। तो नमाज के बारे में कुरान मजीद के अंदर 700 बार जिक्र आया है। और इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मैनी ट्राइब्स ऑफ ज्यूज़ आर देयर इन मदीना। मदीना में कितने ज्यूज़ के, कितने यहूदियों के ट्राइब्स मौजूद थे? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 3। कौन कौन से? बनु नादिर, बनु कनिका एंड इसके अलावा जो है बनु कुरैज़ा। ये 3 ट्राइब्स ऑफ ज्यूज़ जो है वो मदीना के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ द। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन ए में है राइटर ऑफ रेवलेशन। तो ये ऑप्शन ए ही इसका ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है द सार्ड ऑफ अल्लाह। सार्ड ऑफ अल्लाह जो है वो किसका टाइटल था? वो हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल था। इस तरह की भी एमसीक्यू आ सकती है कि सार्ड ऑफ अल्लाह किसका टाइटल था, या फिर हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल क्या था? तो वो सार्ड ऑफ अल्लाह था। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम। इस्लाम में सबसे पहले कौन से मेल जो है वो शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, हज़रत हारिस बिन हल्ला। तो हज़रत हारिस बिन जो है ना हल्ला को हज़रत खतीजा ने अडॉप्ट भी किया था। तो हज़रत खतीजा के जो अडॉप्टेड सन थे वो हज़रत हारिस थे। तो इस तरह की भी एमसीक्यू आ सकती है। और पहले जो है शहीद ऑफ इस्लाम कौन है? वो भी हज़रत हारिस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। हाउ मैनी टाइम्स फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इज़ मेंशन। फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मतलब क्या है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो ये जो है सूरत रहमान में, इस कहाँ पे आई है? सूरत रहमान में। इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है कि फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत कौन सी सूरह में है? तो सूरत रहमान में है। और कितनी टाइम सूरत रहमान के अंदर आई है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये 31 टाइम जो है सूरत रहमान में ये आयत आई है कि फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हाउ मैनी एडल्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरत नूह। सूरत नूह के अंदर जो है कितने
بت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپشن اے 2 3 اور آپشن سی پہ ہے 5. تو یہ جو ہے آپشن سی ٹھیک ہے. اس کا سورۃ نوح کے اندر 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے وچ سورہ از کالڈ پریفیس آف دا ہولی قرآن. پریفیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن. پریفیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن. تو انٹروڈکشن پہ قرآن مجید کی انٹروڈکشن سورت کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے پیج پہ جو ہے سورہ وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے. تو اس کا آپشن بی ٹھیک ہے. اس کا آپشن بی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے سورہ شکر بھی سورۃ فاتحہ ہی کو بولتے ہیں. اس طرح کی بھی ایم سی کیوز کافی بار ریپیٹ ہو چکی ہے پیپر کے اندر. اس کے علاوہ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں ہم. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ ہاؤ مینی ایئرز حضرت آدم علیہ السلام دا ایونٹ آف طوفان نوح اکر. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتنے حضرت آدم کے بعد کتنے سالوں بعد طوفان نوح اکر ہوا تھا، طوفان نوح آیا تھا. تو اس کے پہلا آپشن کیا ہے کہ 2242. ٹھیک ہے. آپشن بی پہ ہے 52. ٹھیک ہے. آپشن سی پہ ہے 62 اور اس کے بعد جو ہے نا آپشن ڈی. تو اس کا جو ہے نا تقریباً 2242 ایئر بعد حضرت آدم کے 2242 ایئر بعد طوفان نوح آیا تھا. اور اس کا ڈیوریشن کیا تھا؟ اس طرح کی بھی ایم سی کیو آتی ہے کہ طوفان نوح کا ڈیوریشن کیا تھا، کتنا ٹھیک ہے عرصہ طوفان نوح آیا رہا. تو اس کا جو ہے نا آپشن یہاں پہ اے آپشن ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ تقریباً 6 منتھ جو ہے طوفان نوح آیا. تو دو طرح سے یہ ایم سی کیو پوچھی جا سکتی ہے کہ طوفان نوح جو ہے وہ حضرت آدم کے بعد کتنے سال بعد آیا، اور اس کے علاوہ اس کی ڈیوریشن کیا تھی. تو 6 منتھ اس کی ڈیوریشن تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ایم سی کیو ہے کہ ہو واز دا فرسٹ کلر آف دا ورلڈ. تو دنیا کا سب سے پہلا کلر، سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ تو حابیل، قابیل اور ابو جہل. اس آپشن میں جو ہے نا قابیل ٹھیک آپشن ہے. تو کلر آف دا ورلڈ، جو فرسٹ کلر آف دا ورلڈ تھا وہ کون تھا؟ قابیل تھا. اس نے کس کا قتل کیا تھا؟ اس نے حابیل کا قتل کیا تھا. دیکھیں حابیل اور قابیل کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، دونوں بھائی تھے. اور قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا تھا؟ ایک عورت کی خاطر کیا تھا. اس طرح کی بھی ایم سی کیو آتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس وجہ سے ہوا؟ تو وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا. اور عورت کا نام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا؟ اس کا نام تھا اکلیمہ. اس کا نام کیا تھا؟ اکلیمہ. تو قابیل نے حابیل کا قتل ایک اکلیمہ نامی عورت کی وجہ سے کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ایم سی کیو اس طرح کی آتی ہے اسی کے ریلیٹڈ کہ سب سے جو ہے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ تو دنیا میں جو سب سے پہلا قاتل تھا قابیل، وہی ہی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. تو اس طرح کی بھی ایم سی کیو ریپیٹ ہو سکتی ہے پیپر میں دوبارہ. نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے کہ نیم دا صحابی ہو ڈائیڈ ان لاسٹ. ایسے صحابی کا نام بتائیں جو آخر میں جو ہے فوت ہوئے. تو اس کا آپشن بی ٹھیک ہے. انس بن مالک جو تھے وہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. اور کب فوت ہوئے؟ 93 ہجری میں. ٹھیک ہے. انس بن مالک سب سے لاسٹ میں فوت ہوئے. اور کب فوت ہوئے؟ ٹھیک ہے 93 ہجری میں. اس کے علاوہ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں ہم. Who put the diacritical mark for the first time in قرآن پاک؟ قرآن پاک میں پہلی بار واولز جو حروف ہیں وہ کس نے پٹ کیے تھے قرآن مجید کے اندر؟ تو اس کا آپشن جو ہے، اس کا آپشن امام مالک، امام شفیع اور حضرت ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا آپشن سی ٹھیک ہے. حضرت ابو الاسود نے سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کے اندر واولز حروف پٹ کیے تھے.
اور یہ کام حضرت ابو الاسود کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ حضرت علی نے۔ اس طرح کی بھی MCQ آ سکتی ہے کہ جو واولز مارکس جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابو الاسود نے پٹ کیے تھے، اور یہ کام ان کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ تو حضرت علی نے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں ہم۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے وٹ واز دا ایج آف حضرت حنظلہ وین ہی واز مارٹائر ان غزوہ احد۔ حضرت حنظلہ جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تب ان کی ایج کتنی تھی؟ تو سب سے پہلے اسی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک MCQ بن رہی ہے کہ حضرت حنظلہ کون سے جو ہے غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ تو غزوہ احد میں۔ اب غزوہ احد کب ہوا تھا؟ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 3 ہجری کو۔ یہ بھی ایک MCQ آ سکتی ہے کہ غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری کو۔ اچھا، تو اس MCQ کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کی ایج کیا تھی اس وقت؟ 24 ایئر تھی۔ آپشن سی ٹھیک ہے اس کا۔ اور حضرت حنظلہ جو ہے کون سے غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ MCQ کی طرف۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے Who was the first one to collect and compile حدیث ایٹ بصرہ؟ بصرہ کے اندر ایسا کون سا شخص تھا جس نے جو ہے نا مختلف احادیث کو کلیکٹ بھی کیا اور اس کے بعد ان کو کمپائل بھی کیا؟ تو آپشن میں ہیں امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جو ہے حضرت حسن۔ تو اس کا آپشن جو ہے آپشن اے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ حضرت امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جو ہے بصرہ کے اندر سب سے پہلے حدیث کو کلیکٹ کیا اور پھر کمپائل کیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے Who was the first ambassador of اسلام؟ اسلام کا پہلا ایمبیسڈر کون تھا؟ تو نبی پاک نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو یثرب کے اندر بھیجا تھا۔ اب یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے، تو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، تو فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر ہی ہیں۔ تو اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے Who noted down the حدیث آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو، جو بھی حضرت عائشہ نے جو ہے نا باتیں بتائی تھی، تو ان کو رائٹ ڈاؤن کس نے کیا تھا؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس کا آپشن جو ہے وہ سی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے حضرت عمر accepted اسلام آن دا ایئر آف prophethood۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی نبوی میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا؟ تو نبوت کا اس وقت 6واں ایئر تھا۔ آپشن سی ٹھیک ہے اس کا۔ تو یہ 616 ٹھیک ہے، 616 AD میں جو ہے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پہلی وحی نازل کب ہوئی تھی؟ وہ 610 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 610 میں نازل ہوئی تھی نبی پاک پہ۔ تب نبی پاک کہاں پہ بیٹھے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی؟ تو نبی پاک جو ہے غار حرا میں بیٹھے تھے۔ اور اس کے علاوہ پہلی وحی میں کتنی آیت نازل ہوئی تھی؟ تو پہلی وحی کے اندر 5 آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ بھی MCQ آ سکتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے نبوت کے 6 ایئر میں جا کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس ہے حضرت سلمہ ڈائٹ ایٹ دا ایج آف۔ جب حضرت سلمہ فوت ہوئی تو تب ان کی ایج کتنی تھی؟ ان کی ایج تب تھی 84 ایئر، 84 ایئر ان کی ایج تھی جب حضرت سلمہ فوت ہوئی تھی۔ اور حضرت سلمہ کون تھی؟ حضرت سلمہ جو ہے نبی پاک کی 6 نمبر پہ بیوی تھی، 6 بیوی نبی پاک کی حضرت سلمہ تھی۔ اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کی ایج کتنی تھی؟
84 ईयर। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द फर्स्ट कलमा। फर्स्ट कलमा के अंदर कितने लफ्ज़ हैं? तो फर्स्ट कलमा के अंदर ऑप्शन में जो है ना 8, 7, 6 और 5 हैं। तो फर्स्ट कलमा के अंदर जो है 7 लफ्ज़ हैं, तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। और रेसिटेशन ऑफ जो है ना फर्स्ट कलमा, तो इस तरह का भी जो है ना MCQ आ सकता है कि रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा क्या कहलाता है? तहलील कहलाता है। क्या उसे हम बोलते हैं? तहलील। तो रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा तहलील, और उसमें कितने लफ्ज़ हैं फर्स्ट कलमा के अंदर? वो 7। तो ऑप्शन इसका बी ठीक है इस MCQ का। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी MCQ है। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ कॉल्ड विद द नेम ऑफ अहमद इन विच सूरा। नबी पाक का नाम अहमद जो है वो किस सूरह में नबी पाक को अहमद का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। सूरत अल-साफ के अंदर जो है नबी पाक को अहमद का नाम दिया गया है। अहमद का नाम जो है नबी पाक को किसने दिया था? तो ये जो है किसी ने भी इसमें ऑप्शन जो है हज़रत आमना के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब या नन ऑफ दीज ETC आते हैं, तो नन ऑफ दीज है। किसी ने भी हज़रत मोहम्मद को इनमें से नाम नहीं दिया था। इसके अलावा अहमद नाम जो है सूरत अल-साफ में कितनी बार आया है? इस तरह का भी MCQ आ सकता है। तो 1 बार आया है। और कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार आया है टोटल? तो 4 बार आया है ये नाम मोहम्मद। तो इस तरह का भी MCQ इसके रिलेटेड आ सकता है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है हज़रत हारिस इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टुक द मैसेज ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू। अच्छा, हज़रत हारिस इब्ने उमैर जो हैं वो नबी पाक का मैसेज लेके किसकी तरफ गए थे? तो ऑप्शन में जो है ना यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है इसका। ऑप्शन कौन सा? किंग ऑफ सीरिया के पास गए थे, किंग ऑफ सीरिया के पास। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि नाम है हज़रत हारिस, ठीक है, हज़रत हारिस। तो हारिस के लफ्ज़ के एंड पे देखें S आ रहा है, तो सीरिया जो है ना S से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी जो है हज़रत हारिस इब्ने उमैर का नाम है कि हज़रत मोहम्मद का मैसेज हज़रत हारिस इब्ने उमैर किसके पास लेके गए थे? तो हारिस से जो है ना लफ्ज़ एंड से लेके जो है ना यहाँ से आपने याद कर लेना है कि एंड पे S है और सीरिया के स्टार्ट में क्या है? S। तो किंग ऑफ सीरिया के पास लेके गए थे। तो इस तरह इसकी MCQ जो है ना आपने याद करनी है, और इंशाल्लाह आपकी MCQ भी अगर आती है, रिपीट होती है तो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गज़वा इन इस्लाम इस्लाम में पहला गज़वा कौन सा है? तो ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन जो है वो बदर, उहुद, हाँ, इसके अलावा जो है गज़वा अबवा और गज़वा खंदक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। तो पहला जो है इस्लाम का गज़वा कौन सा है? गज़वा अबवा। अब गज़वा अबवा जो है इसको हम गज़वा विदान भी बोलते हैं। अब ये कब हुआ था? ये 1 हिजरी को हुआ था। इसके अलावा जो है ऑप्शन ए पे जो है गज़वा बदर, ये कब हुआ था? ये जो है ना 2 हिजरी को हुआ था। कब हुआ था? ये 2 हिजरी को। इसके अलावा जो है ये 624 AD को हुआ था। 622 में तो नबी पाक जो है वो मदीना में हिजरत करके गए थे। इस तरह की MCQ आ सकती है, नबी पाक जो है वो कब हिजरत करके मदीना में गए थे मक्का से? तो 622 AD में गए थे। और पहला गज़वा जो है वो गज़वा अबवा है। गज़वा अबवा को हम गज़वा विदान भी बोलते हैं। और इसके अलावा गज़वा बदर जो है वो 2 हिजरी को हुआ था, मतलब 624 AD को हुआ था। अच्छा, गज़वा उहुद जो है वो कब हुआ था? गज़वा उहुद वो 3 हिजरी को हुआ था। इसके अलावा गज़वा खंदक जो है वो 5 हिजरी को हुआ था। तो इनमें से कोई भी इस तरह की MCQ आ सकती है कि गज़वा खंदक कब हुआ था? 5 हिजरी को, और गज़वा बदर 2 हिजरी को, गज़वा उहुद जो है 3 हिजरी को। पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि हज़रत हंज़ला जो है
ان کی ایج کب تھی جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے؟ تو 24 جو ہے نا ایئر ان کی ایج تھی، اور شہید کون سے غزوہ میں ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ اس طرح کی بھی ایم سی کیو آ سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف۔ اچھا، نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے فرسٹ بو اکر، ٹھیک ہے، ان وچ پارا قرآن، پہلا سجدہ جو ہے وہ قرآن کے کون سے پارا میں ہے؟ تو پارا نمبر 9 میں ہے۔ کون سے پارا نمبر 9 میں ہے؟ تو آپشن جو ہے اس کا بی ٹھیک ہے۔ پہلا سجدہ جو ہے وہ قرآن کے پارا نمبر 9 میں ہے، اور کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ الانعام کے اندر ہے۔ کون سی سورہ میں؟ سورۃ الانعام کے اندر قرآن مجید میں جو ہے وہ پہلا سجدہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی بھی ایم سی کیو آتی ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ تو قرآن مجید میں جو ہیں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور پہلا سجدہ جو ہے وہ کون سے پارہ میں آیا ہے؟ آپشن بی پہ 9 پارہ میں، اور کون سی سورہ میں؟ سورۃ الانعام میں۔ تو آج جو ہے نا اس کے علاوہ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہو اڈاپٹیڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے نا کو اڈاپٹ کیا تھا حضرت جو ہے نا بی بی آسیہ نے، حضرت بی بی آسیہ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک ایم سی کیو آتی ہے بی بی مریم کے بارے میں کہ حضرت بی بی جو مریم ہے ان کو جو ہے نا ٹیک کیئر ان کا کس نے کیا تھا؟ ان کی دیکھ بھال کس نے کی تھی؟ حضرت زکریا نے کی تھی۔ اس طرح کی بھی ایم سی کیو آ سکتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا؟ بی بی آسیہ نے۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے وین واز رابعہ بصری بارن، رابعہ بصری جو ہے وہ کب پیدا ہوئی تھی؟ تو آپشن اس کا اے ٹھیک ہے، 96 ہجری میں پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ کب فوت ہوئی تھی؟ 185 ہجری میں۔ پیدا کب ہوئی تھی؟ 96 ہجری میں، اور فوت کب ہوئی؟ 186 ہجری میں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایم سی کیو آ سکتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ پیدا کب ہوئی یا فوت کب ہوئی؟ پیدا 96 ہجری میں ہوئی، اور فوت جو ہے وہ 185 ہجری میں ہوئی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے کہ ٹائپس آف نیبرز آر، نیبرز کی کتنی اقسام ہیں؟ نیبرز کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں۔ تو اس کا آپشن سی ٹھیک ہے۔ کون کون سے نیبرز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ بھی نیبرز ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو ٹائپ وہ والی ہو گئی، اور دوسری ٹائپ کون سی ہے؟ ایسے نیبر جو ہمارے لیے اجنبی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے نا ایک ٹائپ ہے، 2 ٹائپس ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہ بھی نیبر ہوتے ہیں جو سفر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آتے ہیں، یا کسی کام کی وجہ سے آ کے رہتے ہیں ساتھ میں کچھ دن، تو وہ بھی جو ہے نا ایک نیبر کی ٹائپ ہے۔ تو نیبرز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں؟ ہمسایوں کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس کون سی ہے؟ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ایم سی کیوز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایم سی کیوز بہت ساری اس طرح کی جو ہے نا یہاں پہ اپلوڈ ہوں گی، ان کی ویڈیوز بنے گی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تھینک یو فار واچنگ۔ اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی جنرل نالج کی ایم سی کیوز، پاک اسٹڈی کی ایم سی کیوز، جو صرف ایم سی کیوز نہیں کریں گے ہم، ساتھ میں اس کی جو ہے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بنتی ہوں گی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تو جو ہے نا ویڈیوز اچھی لگی ہو آپ کو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔